الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقال تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخونا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الرأية غدا يحب الله ورسوله وفي رواية يحبه الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون لموسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام مشائخ نظام علماء کرام، بالخصوص برادر محترم محبوب معظم امام الائمہ مفتی اعظم مقام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ارشد معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، محترمات، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹے، جامع مسجد کولون اسلامک سینٹر ہانگ کانگ اس خطے کا بڑا دعوتی اصلاحی
ارشادی تبلیغی مرکز ہے۔ میں بورڈ آف ٹرسٹی اور اپنے بھائی، اپنے مخدوم، اپنے بزرگ مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک اجتماع کے توسط سے آپ سے تخاطب کا شرف نصیب ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج 20 رمضان المبارک سن 1446 ہجری 21 مارچ 2025 ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اسلامی تاریخ کی عظیم یادگاریں اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ دوسرا اور تیسرا عشرہ ان یادگاروں کے ساتھ بہت سے اسلامی احکام اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ دوسرے عشرے میں غزوہ بدر ہوا، دوسرے عشرے میں فتح مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اور 21 رمضان المبارک یعنی جو کل کا دن آ رہا ہے، صبح کی نماز کے وقت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین باب علم و حکمت امام عدل و قضا داماد پیغمبر حضور علیہ السلام کے بھائی فاتح خیبر سسر عمر داماد نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک بدبخت ملعون خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر صبح کی نماز کے وقت حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے، 2 دن بعد شہید ہوئے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل بیت سے پیار رکھتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی الفت رکھتے ہیں۔ اس لیے آج دل میں آیا کہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت علی کی سیرت ہمارے لیے بڑا اسوہ ہے، بڑا نمونہ ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں سے، آپ کے آل بیت سے، آپ کے گھرانے سے، آپ کے صحابہ سے محبت اور الفت نہ رکھیں۔ یاد رکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی 4 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے ان یری المسح علی الخفین، سنی موزوں پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں۔ وَأَن يُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ، اہل سنت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کا امام مقتدیٰ اور پیشوا مانتے ہیں۔ وَأَن يُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ، ایک سچا مسلمان اہل سنت والجماعت حضور کے دونوں داماد حضرت عثمان اور حضرت علی سے پیار رکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ علی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بہتر بیان کریں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کئی کمالات سے نوازا ہے۔ آپ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ حضور کے بھائی بھی ہیں، آپ حضور کے داماد بھی ہیں۔ چچا زاد بھائی اس لیے ہیں کہ آپ حضور کے چچا ابو طالب، جناب ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا، ان کے بیٹے ہیں۔
جناب ابو طالب کے ایک بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہیں، ایک بیٹے حضرت عقیل ہیں، ایک طالب ہیں اور ایک حضرت علی ہیں۔ اس لیے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور کی بعثت و نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدا ہوئے حضرت ابو طالب کے گھر میں، پلے ہیں حضور کے گھر میں۔ آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے والد جناب ابی طالب معاشی طور پہ کمزور تھے، مفلس تھے، غریب تھے۔ تو طے یہ ہوا، بھائیوں میں یہ طے ہوا کہ بھائی کا ایک ایک بچہ اپنی کفالت میں لے لو تاکہ بوجھ نہ ہو۔ حضور کے والد جناب عبداللہ دنیا میں موجود نہیں تھے، اس لیے علی حضور کے حصے میں آئے، حضور کے گھر میں پلے، اللہ کے نبی کی پرورش میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے علی مسلمان ہوئے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے کلمہ پڑھا۔ یہ وہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جس نے 10 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جس نے 10 سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جس کو 10 سال کی عمر میں حضور کی صحبت ملی۔ یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جس کو 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی تربیت ملی، اللہ کے نبی کی شفقت نصیب ہوئی۔ یہ پہلے بچے ہیں حضرت علی المرتضی، یہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور حضور کے بھائی بھی ہیں۔ میرے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا تاکہ مہاجرین کی مالی پریشانیاں دور ہوں۔ مومن مومن کے لیے شیشہ ہوتا ہے، مومن مومن کا مددگار ہوتا ہے۔ افسوس آج ہم مسلمانوں سے ایک دوسرے کے لیے الفت، محبت، غمخواری ختم ہو گئی۔ میرے نبی جب مدینہ آئے، صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، یہ بے گھر تھے، یہ بے دھر تھے، یہ بے روزگار تھے، یہ بے مال تھے، مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور نے انصار کو ترغیب دی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے من یسر موسر یسرہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان تنگ دست مسلمان کی یہ سہولت پیدا کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے سہولتیں پیدا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی تھوڑی سی ضرورت پوری کر دی، دور کر دی، مشکل کو دور کر دیا، قیامت کے دن اللہ اس کی ایک بڑی مشکل کو دور کریں گے۔ حضور نے بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بن گیا۔ حضرت علی کسی انصاری کے حصے میں نہ آئے۔ حضرت علی پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، میرا تو کوئی بھائی نہیں بنا۔ حضور کو علی سے بڑا پیار تھا، میں آگے چل کے عرض کروں گا حضرت علی کی خصوصیات کو، بڑا پیار تھا۔ کبھی حضرت علی کی پریشانی کو حضور نے گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری کی شرح میں لکھا ہے، ناراض ہو کر مسجد نبوی میں چلے گئے اور وہاں جا کر لیٹ گئے۔ نیچے چٹائی نہیں تھی، کوئی کارپٹ نہیں تھا، کوئی قالین نہیں تھی، جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔
علی المرتضیٰ کی پشت پر مٹی لگ گئی. حضور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے علی کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں آئے. دیکھا کہ علی زمین پہ سوئے ہیں, علی مٹی پہ سوئے ہیں. واہ واہ, میرا علی عاجزی کا پتلا ہے, میرے علی تواضع ہے, تواضع کے پیکر ہے, علی سادگی کے پیکر ہے. علی کے لیے, علی نے اپنے لیے بیڈ پسند نہیں کیے, علی نے اپنے لیے محلات پسند نہیں کیے, علی نے نبی کی مسجد نبوی کو پسند کیا. مسجد نبوی پہ مسجد نبوی پر زمین پر حضرت علی آرام فرما ہوئے. حضور تشریف لائے, فرمایا قم یا ابا تراب, ابو تراب اٹھو, اور مٹی میں لت پت اٹھو. میرے نبی نے اپنی چادر کندھے سے اتاری اور حضرت علی کی کمر سے مٹی جھاڑی, مٹی کو صاف کیا. واہ علی, علی کے جسم سے مٹی حضور جھاڑ رہے ہیں اور حضرت علی کو تسلی دی. فرمایا کوئی کسی کبائی ہے, کوئی کسی کبائی ہے, علی تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انت اخونا, علی تو میرا بھائی ہے, محمد کا بھائی ہے. حضور نے حضرت علی کے ساتھ اپنی موافقت قائم فرمائی. چچا زاد بھائی بھی ہیں اور علی حضور کے بھائی بھی بن گئے. اللہ کے نبی نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا. اور کیا حضور کو حضرت علی سے پیار تھا, کیا حضور کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت تھی. دعا دی, اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ, یا اللہ جو علی سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کرنا, جو علی سے دشمنی رکھتا ہے رب ذوالجلال تو اس سے دشمنی رکھنا. صرف محبت نہیں, ایک اور دعا ہے, رحم اللہ علیہ, اللہ علی پہ رحم کر. دار الحق, یا اللہ جہاں علی جائے حق کو ہی پھیر دینا. علی اور حق ساتھ ساتھ رہیں, علی اور حق یار رہیں, علی اور حق ایک دوسرے کے قریب قریب رہیں. داماد بھی ہیں, تیسرا رشتہ, علی حضور کے داماد بھی ہیں. حضور کی 4 بیٹیاں, یاد رکھو. حضور کی پہلی بیٹی زینب ہے, ان کے شوہر ابو العاص ہیں. حضور نے ان کی بڑی تعریف کی. حضور دامادوں کی بھی تعریف کرتے تھے. حضور نے فرمایا لوگوں, میں نے دامادوں میں سب سے اچھا داماد ابو العاص کو پایا ہے. حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفانی, اس نے جب مجھ سے بات کی تو سچی کی. بحیثیت داماد مجھ سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ نبھایا. حضور کے ایک داماد, حضور کی دوسری بیٹی رقیہ ہے, یہ حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں. یہ فوت ہو گئی. غزوہ بدر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا. عثمان پریشان تھے. حضور کی تیسری لخت جگر ام کلثوم ہے, آپ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. اس لیے عثمان ذو النورین بھی ہیں, ذو الحجرتین بھی ہیں, اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں. اور چوتھی اور سب سے لاڈلی, سب سے پیاری, سب سے محبوب اور سب سے اللہ کے نبی کی ہم شکل, سب سے زیادہ حضور کی اداؤں والی فاطمۃ الزہراء ہے, جن کا لقب بطول ہے, جن کا لقب زہرا ہے. زہرا کا معنی روشن چہرے والی, بطول کا معنی دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والی. جن کی چال میں حضور, جن کی ڈھال میں حضور, جن کی رفتار میں حضور, جن کی گفتار میں حضور, جن کی اداؤں میں حضور کی ادا ٹپکتی تھی, جن سے اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا. وہ چلتی ہوئی آتی تھی, حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, سر کو چومتے تھے, بوسہ دیا کرتے تھے. جن کے بارے میں فرمایا لوگوں یؤذینی ما آذاہا یریبنی ما ارابہا, جس سے فاطمہ خوش ہے میں محمد خوش ہوں, جس چیز سے فاطمہ ناراض ہے میں محمد بھی ناراض ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ پیغمبر کی لخت جگر ہیں جن کے بارے میں فرمایا اما ترضی اما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء آل الجنہ. فاطمہ تجھے مبارک ہو, تو جنت کی تمام خواتین کی سردار ہے, تو جہان کی تمام خواتین کی سردار ہے. وہ لخت جگر فاطمہ, ان کا رشتہ حضور کو درکار تھا.
کون صحابی ایسا ہو سکتا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے نسبت رسول حاصل ہو، مجھے تعلق نبی حاصل ہو، مجھے میری حضور سے رشتہ داری بن جائے؟ یاد رکھو، ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، میرے نبی کی حدیث ہے، میں نے کتاب لکھی ہے اللہ کی توفیق سے، نقوش اہل بیت، اس کے اندر میں نے حدیث کوٹ کی ہے، حدیث لکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں رشتہ لوں بھی جنتیوں سے، رشتہ دوں بھی جنتیوں کو۔ میں جہاں سے رشتہ لے رہا ہوں وہ بھی جنتی ہیں، جہاں رشتہ دے رہا ہوں وہ بھی جنتی ہیں۔ اس لیے حضور کے سسرال بھی جنتی، حضور کے داماد بھی جنتی، حضور بھی جنتی، آل بھی جنتی، اصحاب بھی جنتی، ازواج بھی جنتی، اولاد بھی جنتی، اور میرے نبی سے تعلق والے بھی جنتی۔ آج بھی تم نبی پہ درود پڑھو، نبی کی سنت کا اتباع کرو، رب کعبہ کی قسم تم بھی جنتی۔ میرے نبی تو جنت کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رشتے بڑے آئے، فرمایا اللہ کی اجازت سے رشتہ کروں گا فاطمہ کا، اللہ سے پوچھ کے کروں گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اعلان کیا، نوٹ کرو، حدیث نوٹ کروا رہا ہوں، معجم طبرانی کی روایت ہے، ان اللہ امرنی ان اتزوج فاطمہ من علی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں، یہ دنیا کی سب سے خوبصورت جوڑی بن جائے۔ اس لیے علی حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے بھائی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے محبوب بھی ہیں۔ اور ایک اور بات سنو، ابو بکر نبی کے صحابی ہیں، عمر نبی کے صحابی ہیں، عثمان نبی کے صحابی ہیں، طلحہ نبی کے صحابی ہیں، زبیر نبی کے صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف نبی کے صحابی ہیں، سعد نبی کے صحابی ہیں، سعید نبی کے صحابی ہیں، علی نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے اہل بیت بھی ہیں، یہ حضور کے اہل بیت بھی ہیں۔ قرآن نے اہل بیت تو حضور کی ازواج کو کہا، امہات المومنین کو کہا۔ یاد رکھو، قرآن میں جہاں بھی اہل بیت کا لفظ آیا ہے نبی کی بیویوں کے لیے آیا ہے۔ اہل بیت کا معنی گھر والی بیوی ہوتی ہے، لیکن حضور نے اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اپنے کرم سے اپنی ایک چادر پھیلائی، اور چادر پھیلا کے فرمایا ادعو علی، علی بلاؤ، علی آ گئے، فاطمہ آ گئی، حسن آ گئے، حسین آ گئے۔ فرمایا میرے مولا اللہم ہؤلاء آل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو علی صحابی بھی ہیں، علی اہل بیت بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا والذی خلق النسمہ، میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے روح کو پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو بنایا۔ علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تجھ سے مومن پیار رکھیں گے، تجھ سے منافق بغض رکھیں گے۔ حضرت علی کی چند خصوصیات ہیں، یاد رکھیے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ جب بھی علی کے تقدس پہ حرف آیا، علی کی طہارت پہ حرف آیا، علی کی عدالت پہ حرف آیا، علی کی صحابیت پہ حرف آیا، علی پہ الزام لگا، میرے نبی تڑپ کے بولے، خطبہ ارشاد فرمائے، علی کے مناقب بیان کیے، علی کے فضائل بیان کیے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر، حوالے کے ساتھ لکھا ہے، جتنے مناقب، فضائل، احادیث علی کی شان میں آئی ہیں کسی کی شان میں نہیں آئی۔ حدیثیں کھل گئی، شان تو سب کی برحق ہے، لیکن لوگوں نے چونکہ علی پہ تبرہ کیا، خارجی پیدا ہوئے، انہوں نے حضرت علی کو برا بھلا کہا، اس لیے صحابہ نے جو نبی سے علی کی شان سنی تھی اس کو کھل کر بیان کیا۔ آپ کو پتا ہے حضرت علی کا ایک لقب ہے کرم اللہ وجہہ، یہ کسی صحابی کو نہیں کہتے، صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ خارجی بدبخت ملعون تھے، حضرت علی کے دور میں پیدا ہو گئے تھے، حضرت علی نے ان سے جہاد کیا تھا،
انہوں نے کہا معاویہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ علی بھی کافر ہے، حضرت علی کو کافر کہا اور وہ بکواس کرتے تھے، سبد اللہ وجہ، علی کا چہرہ نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، اعاذنا اللہ، نبی کا علی کا چہرہ کالا ہو۔ صحابہ نے سنا تو تڑپ کے کہا کرم اللہ وجہ، اللہ علی کے چہرے کو اور منور فرما اور روشن فرما اور تر و تازہ فرما اور عزت والا فرما۔ علی محبوب رسول ہے، ہمیشہ حضور نے حضرت علی سے پیار کیا ہے، یہ پہلی خصوصیت ہے حضرت علی۔ تبوک میں حضور جا رہے ہیں، حضرت علی کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا، فرمایا تم بچوں کا خیال کرو، عورتوں کا خیال کرو، معذورین کا خیال کرو۔ کچھ لوگوں نے تانا دیا علی تو بچوں کے ساتھ رہیں گے، علی تو عورتوں کے ساتھ رہیں گے، علی تو جہاد میں نہیں جا رہے ہو، علی اور جہاد سے پیچھے رہے اور صاحب ذوالفقار ہو جہاد سے پیچھے رہے۔ علی تو پریشان ہو گئے، پریشان تو ہونا تھا۔ حضور نے علی کو پریشان دیکھا تو فرمایا علی پریشان نہ ہو، ایک جملہ تم سے کہتا ہوں، انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر تھے، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ان کے نائب تھے، تم میری عدم موجودگی میں میرے نائب ہو۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن میں ختم نبوت کا تاجدار ہوں، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن تم میرے مسلح پر ہو، میرے جانشین ہو اس سفر میں۔ لیکن یاد رکھو ہارون علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہو گئی تھی، وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بلا فصل نہیں بنے تھے، اس لیے حضور کے خلیفہ بلا فصل بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہم سب کی شان کو مانتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ حضور کو ان سے پیار تھا، حجۃ الوداع سے واپس جا رہے ہیں، ایک صحابی کا کسی بات پر حضرت علی سے تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ غدیر خم کا مقام تھا، یہاں ایک پانی کا تالاب تھا، اللہ کے نبی کے علم میں آئی گئی بات کہ کچھ لوگ حضرت علی پہ بد اعتمادی کر رہے ہیں، تو میرے نبی غدیر خم پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ایک بڑا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا سنو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، لوگوں جو علی سے پیار کرتا ہے وہ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے۔ من کنت مولاہ، جو جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، جس کا میں یار ہوں علی بھی اس کا یار ہے، جس کا میں دلدار ہوں علی بھی اس کا دلدار ہے، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ میری دوستی علی کی دوستی، میری دشمنی علی کی دشمنی۔ کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے علی سے پیار کرے۔ پھر دعا کی اللہم والے من والاؤ، یا اللہ جو علی سے پیار کرے وہ محبوب محمد بھی ہے، اس کو تو محبوب خدا بنا لے، اور جو علی سے دشمنی رکھے وہ عدو رسول بھی ہے، تو اس کو عدو خدا بھی بنا دے، اللہ کا دشمن بھی بنا دے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ حضور کے اللہ کے نبی کے محبوب ہیں۔ یاد رکھو والا اور مولا کا معنی یار کا ہوتا ہے، دوست کا ہوتا ہے، اس سے حضور کی دوستی سمجھ میں آتی۔ دوسری علی کی خصوصیت اور خوبی یہ ہے، علی حضور کے علم بردار تھے، جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوتا تھا، حضور نے اپنی تلوار ذوالفقار ان کے ہاتھ میں دی، حضور نے ان کو علم بردار بنایا، یہ بڑے بہادر ہیں۔ بدر میں انہوں نے 2 کافروں کو قتل کیا، سب سے پہلے جو مقابلے میں آئے ان کو علی نے ٹھکانے لگایا، ان کے حق میں قرآن کی آیت اتری، اٹھاؤ قرآن، هذان خصمان اختصموا فی ربهم، یہ آیت حضرت علی کے بارے میں اتری۔ اور خیبر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا کل اس کو جھنڈا دوں گا، جو اللہ کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے، اس سے پیار کروں، اس سے رب اور رب کے رسول پیار کرتے ہیں،
اور اگلے دن حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، فرمایا ادعو علی، بلاؤ نا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا۔ علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اس کے بعد میری آنکھ اس کے بعد کبھی میری آنکھ خراب ہوئی ہی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا۔ اور یہ بھی ایک پتے کی بات بتا دوں، خیبر میں حضور کا جھنڈا کون سا تھا؟ مفتی صاحب سے پوچھو، اس فقیر نے کتاب لکھی ہے حضور کی سیرت پر، نقوش مصطفیٰ، 3 جلدوں میں، حضور کی ولادت سے وصال تک پورے حالات ہیں، پڑھو مزہ آئے گا۔ حوالے کے ساتھ میں نے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے خیبر میں جھنڈا ام المؤمنین حضرت عائشہ کے دوپٹے کو بنایا، کہو سبحان اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ کا دوپٹہ خیبر میں حضور کا جھنڈا، اور حضور نے جھنڈا علی کو دیا، فرمایا جاؤ مرحب کا مقابلہ کرو۔ مرحب اس خطے کا بڑا پہلوان تھا، حضرت علی اس کے سامنے آئے تو یہ مرحب کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے ان شیروں کی طرح ہیں، جن شیروں کی طرح ہوں جن کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ یہ بہادر بھی ہیں، یہ حضور کے محبوب بھی ہیں، بہادر بھی ہیں۔ حضرت علی کا ایک کمال یہ ہے، صرف عنوان دے رہا ہوں، اب تفصیل کا وقت ختم۔ حضرت علی کا ایک کمال یہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا، شب بیدار، عبادت گزار اور زاہد عن الدنیا بھی ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں نے کتاب پڑھی ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا نام غنیت الطالبین ہے۔ آؤ میں آپ کو وہ کتاب دکھاتا ہوں۔ فرمایا قرآن کی یہ آیت خلفائے راشدین کی شان میں اتری ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ ابو بکر ہیں، اشداء علی الکفار عمر ہیں، رحماء بینہم عثمان ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ آخری بات، علی عالم بھی ہیں، علی کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں، باب العلم ہے، باب الحکمت ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ شبہ پڑ گیا تھا، کسی نے پوچھا علی آپ کے پاس کوئی الگ سے قرآن ہے؟ فرمایا نا میرے پاس یہی قرآن ہے، 30 پاروں والا قرآن ہے۔ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ، اللہ نے مجھے قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ، قرآن کی تفسیر، علم عطا کیا ہے، اور میرے پاس الگ کوئی قرآن نہیں۔ اور علی المرتضیٰ اس امت کے سب سے بڑے جج، سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے چیف جسٹس بھی ہے۔ حضرت علی کو 20 رمضان المبارک فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا گیا، اور حملہ کرنے والے وہی تھے جو آج پاکستان میں علماء کو قتل کر رہے ہیں۔ یہی خارجی تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ پچھلے دنوں مولانا حامد حق حقانی کو شہید کیا، اس کے بعد ہر روز علماء شہید ہو رہے ہیں اور یہ خارجی قتل کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا تھا، اور حضرت علی کی شہادت پر حضرت حسن نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا تھا، آپ کے لخت جگر نے تاریخ ساز خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو انکم قتلتم رجلا، تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو بہادر بھی تھا، تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رستے میں جب لڑتا تھا اس کے دائیں جبریل ہوتے تھے، اس کے بائیں میکائیل ہوتے تھے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے نہ سونا چھوڑا نہ چاندی چھوڑی، صرف 700 درہم وہ بھی ایک سواری خریدنے کے لیے جمع کیے تھے، باقی اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس رات قتل کیا جس رات قرآن اترا، اس رات قتل کیا جس رات عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، تم نے اس رات قتل کیا جس رات یوشع بن نون شہید ہوئے، تم نے علی کو اس رات میں قتل کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ علی نے تراویح پڑھی،
علی قرآن کے قاری تھے، علی قرآن کے حافظ تھے، علی داڑھی والے تھے، وہ داڑھی پر کبھی کبھی خلاب بھی لگایا کرتے تھے، علی کا رنگ گندم گونی تھا، علی شب بیدار تھے، علی تہجد گزار تھے، علی قرآن کریم کے ساتھ دوستی رکھنے والے تھے، علی دین کے عالم تھے، اور علی بہترین منتظم تھے، علی المرتضیٰ صلح جو تھے، علی المرتضیٰ صلہ رحمی کرنے والے تھے، علی المرتضیٰ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو مقام بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ حیدری پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔